بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة النساء: ولا تتمنوا بما فضل الله به بعضكم على بعض. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ نساء کی ایک آیت مقدسہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ولا تتمنوا، اور نہ تمنا کرو تم، بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس کے ساتھ اس چیز کی کہ جو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعضوں کو بعض پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تقسیم کے نتیجے میں جس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، تو جسے اس سے کوئی کم چیز ملی ہے وہ اس شے کی تمنا نہ کرے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ سے اس کا سوال نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم تمنا نہ کرو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے تمنا نہ کرو کہ فلاں کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اس طرح کی تمنا مجھے مل جائے کہ سامنے والے سے اس نعمت کا زوال چاہتا ہے اور اپنے لیے اس کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اس طرح کی تمنا کرنا جو ہے یہ حسد کہلاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ قلب کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے. اس کو بغض کہتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس طرح تمنا کرتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھی، یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانی یا اللہ کی کسی نعمت کا سوال کرتا ہے، کسی کی نعمت چھن جانے کی کوئی بات اس میں نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے کہ یا اللہ تو نے فلاں کو عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما، اس کو اور برکت دے. تو یہ جو ہے اس کو رشک کہا جاتا ہے، اور یہ جائز ہوتا ہے. تو فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، کہ تمنا ہی نہ کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی مانگو ہی نہیں. تو بھئی اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ کا بندہ تو کس سے مانگے گا، اور کون عطا فرمانے والا ہے؟ اور مشکل میں، پریشانی میں، تنگی میں کس سے سوال کیا جائے گا؟ اللہ ہی سے کیا جائے گا. تو یہاں جس تمنا کا منع فرمایا جا رہا ہے یہ وہ تمنا ہے کہ کسی سے نعمت کے زوال کی خواہش کرنا اور اپنے لیے اس کو حاصل کرنے کا ارادہ، یہ حسد ہے. اور آپ کو کل بتایا تھا کہ حضور نے اس کی وعید بیان فرمائی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور بغض بھی برا ہے، لیکن اپنے لیے نعمت کے حصول کی دعا کرنا یہ رشک کہلاتا ہے اور بالکل جائز ہے. اسی طرح سے بغیر فساد نیت کے کسی سے نعمت کے چھن جانے کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. جیسے کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم سے عوام پریشان ہے، تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں اللہ کرے اس کی نوکری چلی جائے، بڑا ظلم کر رکھا ہے اس نے، بہت رشوتیں لے رہا ہے، خواہ جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. تو ہم اس کو ایک نعمت حاصل ہے نوکری کی شکل میں، ہم تمنا کر رہے ہیں کہ اس کی یہ نوکری ہی چھن جائے تاکہ یہاں عوام الناس جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہے. تو یہ تمنا اس میں اگرچہ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا ہے، لیکن اس کا ایک صحیح مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ضرر پہنچ رہا ہے. کوئی بادشاہ ہے ظلم کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے اس کا اقتدار ہی چلا جائے، تو اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی ہم تمنا کر رہے ہیں، لیکن حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو لوگ اس کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں یہ اقتدار چھن جائے گا تو لوگوں پر ظلم ہونا بند ہو جائے گا. اور ایک اعتبار سے اس کے لیے بھی ہم بھلائی چاہتے ہیں کہ جب تک یہ طاقت اس کے پاس، یہ اقتدار، یہ جاب، یہ منصب اس کے پاس رہے گا، یہ لوگوں کو پریشان کرتا رہے گا اور اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہی کرتا رہے گا. تو یہ نعمت اس سے چھن جائے تاکہ اس کے گناہوں کا سلسلہ بھی رک جائے، جو کہ بہت خطرناک ہے، کہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے. تو اس اعتبار سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا بھی درست ہوتا ہے. تو یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آئی: حسد، رشک، حسد، بغض، یہ دونوں حرام ہیں. رشک جائز ہے کہ اپنے لیے اللہ کی نعمتوں کا سوال کر رہے ہیں. اور آخری چیز جو میں نے ذکر کی اس کو غیرت کہا جاتا ہے، کہ کسی اچھی نیت کے ساتھ
کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس کی یہ چار چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، اس میں سے 2 جائز اور 2 حرام ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرابی اور خامی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت 6 قسم کے افراد 6 باتوں کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جیسے ہی آئیں گے فوراً بھیجا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو، حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ 6 طرح کے افراد ہیں۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرب گروہ بندی کی وجہ سے بغیر حساب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، حاکم ظلم کرنے کی وجہ سے، تو یہ حاکم بعض اوقات طاقتور ہوتا ہے، کسی کے پاس اقتدار آ گیا، کسی کے پاس کوئی عہدہ آ گیا تو وہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ آخرت میں ان کا یہ انجام ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو حاکم ظلم کی وجہ سے، چودھری لوگ تکبر کی وجہ سے بغیر حساب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تاجر لوگ خیانت کرنے کی وجہ سے بغیر حساب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور دیہات میں رہنے والے جہالت کی وجہ سے۔ یہ دیہات کا نام اس لیے لے لیا غلبے کے طور پر کہ وہاں جو ہے زیادہ جہالت ہوتی ہے، اس لیے حضور نے دیہات والوں کا نام لے لیا، لیکن جو بھی اسباب اختیار نہیں کرے گا علم کے وہ جاہل رہ جائے گا، اور جہالت جو ہے وہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ علماء حسد کی وجہ سے بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں علماء بھی جو ہے جاننے کے باوجود جو ہے اگر باطنی اعتبار سے ان کی تربیت نہ کی گئی ہو، ٹریننگ نہ دی گئی ہو ان کو، تو خالی علم جو ہے ان کو اس بگاڑ سے نہیں بچا سکتا، جیسا کہ حضور نے فرمایا۔ تو یہ حضور نے جو فرمایا ہے یہ باقاعدہ قیامت کے دن یہ چیزیں ہوں گی، اور اس طرح کے لوگ آئیں گے اور ان کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس سے اس کی قباحت کا احساس کرنا چاہیے۔ اب اقوال بزرگان دین میں ایک قول ملتا ہے، ابو اللیث سمرقندی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، زبردست فقیہ گزرے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ بدترین نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ سب سے پہلے حاسد جو حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو ہی سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور وہ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہے گا کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، اس کو کیوں مل گیا، اس کو کیوں مل گیا، اس کا چھن جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ اسی غم میں ہے، اس کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، اللہ کی تقسیم تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی کو دینا چاہے اور کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ اس کو نہ ملے تو دنیا جہاں کی طاقت لگاتا رہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ تو اس کی تمنا سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی تقسیم ہے، جب تک وہ دینا چاہے گا کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے زیادہ اس حسد کرنے والے کو ہی غم ہوتا ہے کہ ہمہ وقت چہرے پہ 12 بج رہے ہوں گے اس کے، اور بے سکونی اور بے قراری کی کیفیت میں ہوگا، اس کو چین کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے، اور بے اجر جو ہے مصیبت پریشانی مول لیتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لیکن اس کا ثواب تھوڑی ہے، اس کا اجر تھوڑی ہے، بلکہ اور اپنے آپ کو وبال میں مبتلا کرتا ہے، اور ناقابل تعریف اور لائق مذمت حالت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کے بارے میں اپنے دل میں اس طرح کے جذبات رکھتا ہے تو لوگ ملامت کریں گے یا نہیں؟ تو یہ قابل ملامت حالت اس کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے، بندہ ہو کر اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حسد کی خرابی اور برائی حدیث پاک کی روشنی میں بھی اور
ان بزرگان دین کے اقوال میں بھی، ابھی تو میں نے آپ کو ایک ہی قول سنایا، تو اس قول میں بھی ہمیں کی خرابیاں نظر آتی ہیں، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں سورہ کافرون بلکہ سورہ والناس جو اتاری ہے اس میں بھی ذکر ہے، اور حاسد اذا حسد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری پناہ طلب کرو۔ بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا کہ ان سب کے شر سے میری پناہ طلب کرو، اس میں ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی کہ حاسد کے حسد سے میری پناہ طلب کرو۔ جب وہ حسد کرتا ہے تو ہر انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور انتہا درجے کا نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن سب سے پہلا نقصان اس حاسد ہی کو ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ جس کو یہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ جیلسی اور حسد رکھتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان پہنچ بھی جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اطراف میں غور کریں، اب ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے گا تو ہم سب ہی کہیں گے کہ نہیں میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا، لیکن ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ مختلف اسباب ہوتے ہیں اس کے، اور اطراف میں بندہ ایک دوسرے سے جل رہا ہوتا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک گھر سے شروع کریں تو بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہوتا ہے، جیلسی میں مبتلا ہوتا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ امی اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھے کم پیار کرتی ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جیلسی میں کسی بھی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ کیونکہ کما کے زیادہ لاتا ہے اس لیے اس کو زیادہ ریسپیکٹ ملتی ہے، مجھے کم ملتی ہے لہٰذا وہ اس سے نفرت اور حسد اور جیلسی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایک گھر کے اندر یہ چیزیں بھائیوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اسی طرح بہنوں میں، بھائی بہنوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک بہن کا شوہر پیسے والا ہے، دوسری کا ذرا تھوڑا سا نارمل ہے یا کم درجے کا ہے، تو اس کو اس سے حسد ہو جائے گا۔ ایک عورت کے بچے خوبصورت ہیں، دوسرے کے اتنے نہیں ہیں، اللہ کی دین ہے، اس کی مرضی ہے، تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ میرا ایسے کیوں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بندے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور بندہ جب اللہ کی ذات اقدس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ یہ یقین کرتا ہے کہ میرا رب کریم و رحیم ہے، وہ اس نے جو بھی تقسیم فرمائی ہے بس وہ ٹھیک ہے، میرے لیے یہی بہتر تھا۔ تو یہ تربیت تو ہماری کی نہیں جاتی ہے گھر سے، بلکہ ابھارا جاتا ہے، اور اس طرح کے جذبات کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ابھارے جاتے ہیں جذبات، حتیٰ کہ ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، کسی کی سائیکل، کسی کا کھلونا، اللہ کرے ٹوٹ جائے، اللہ کرے ٹوٹ جائے، چوری ہو جائے، اتنا سا ہے پدا سا، لیکن خواہش اس کی کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون روکے گا؟ جس کی سرپرستی میں، جس کی تربیت میں ہے وہی روکیں گے، اور اس بیماری کو اس عمر میں اس کے دل سے نکالیں گے تو نکلے گی نا، ورنہ تو یہ چیزیں جڑ پکڑتی چلی جاتی۔ آپ کالج یونیورسٹی میں جائیں گے، آپ کو وہاں پر ایک طالب علم ذہین ہے، وہ زیادہ محنت کرتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، اور دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے۔ پہلے وہ مانیٹر تھا، اچھا تھا، اب ایک نیا داخلہ آیا، وہ اور چیمپئن نکلا، تو اب اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا تھا، اندھوں میں یہی کانا راجا تھا، اسی کی آواز جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے اسی کی اچھی تھی، اب آ گیا ایک اور اچھا نعت خواں، جب اس کو مائک دیا تو اس کو جلن ہونے لگ گئی کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں آ گیا یہاں پہ۔ ایک امام دوسرے امام سے، ایک مؤذن دوسرے مؤذن سے، آفس میں، دفتروں میں کام کرنے والے آپس میں کلیگ ایک دوسرے سے جیلسی کر رہے ہوتے ہیں کہ باس اس کو نوازتا ہے، مجھے نہیں نوازتا۔ تو یہ مختلف قسم کی وجوہات کی بنا پر ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا یہ چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا۔ تو ہمیں پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ ایک جگہ پر آپ کا کاروبار ہے، بڑا زبردست چل رہا ہے، آپ کا فرض کر لیں آپ کا ایک ہوٹل ہے، زبردست چل رہا ہے، اور اطراف میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، اور کسی نے دیکھا کہ یار یہ علاقہ اچھا ہے اور یہاں پہ اچھا کام یہ چل رہا ہے اس ہوٹل کا، تو میں بھی تباہ آزمائی کر لوں۔ وہ برابر میں یا 2 دکانیں چھوڑ کر یہی کام شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ کام شروع کرے گا تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ٹرائی کرنے کے لیے وہاں بھی جائیں گے۔ پہلے اس کے پاس لائن لگی رہتی تھی، اب تھوڑے بہت وہاں بھی جانا شروع ہو گئے، تو جیسے ہی وہاں جانا شروع ہو جائیں گے قلب میں بے قراری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، تو یہ گندگی تو اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ پہ کیوں بھروسہ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے نصیب کا دے گا، مجھے بھی میرے نصیب کا دے گا۔ ایک شخص کے پاس کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے کام سیکھتا ہے، کام سیکھنے کے بعد وہیں پر وہ دکان کھول لیتا ہے۔ ایک اے سی والا مجھے ملا
وہ شکوہ کر رہا تھا کہ مجھ سے ہی کام سیکھا اور میرے برابر میں ہی دو دکانیں چھوڑ کر اس نے دکان کر لی. اس کو یہی سمجھایا کہ بھائی یہ آپ کا رزق چھین نہیں سکتا ہے. اللہ نے جو آپ کے لیے مقرر فرمایا وہ آپ کو مل کر رہے گا، وہ اپنے حصے کا رزق حاصل کرے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ان چالاکیوں پر بھروسہ مت کرو کہ کوئی بھی اطراف میں دکان نہیں ہوگی تو مجھے زیادہ مل جائے گا. اللہ کی تقسیم سے بھی مجھے زیادہ مل جائے گا. اور کوئی دکان کھول لے گا نا تو اللہ نے جو میرے لیے تقسیم کر رکھی ہے نا وہ میرا چھین کے لے جائے گا. ورنہ اگر یہ اعتقاد نہ ہو تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ اعتقاد جازم ہو کہ جو رب نے لکھ دیا ہے، اگر 100 روپے لکھے ہیں تو 99 نہیں ہوں گے، اگر یہ اعتقاد ہو تو پھر جلن کہیں بھی پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن اعتقاد کیا ہے؟ کیوں جلن پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ کہاں آ گیا، اللہ کرے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی دکان نہ چلے. یار تھوڑے دن تک بیٹا کوسٹ ٹو کوسٹ چلا، گرا دے ریٹ، 100 کی چیز 98 میں بیچیں گے، دیکھتے ہیں کیسے چلاتا ہے. کیوں؟ کیا ہوا آپ کو؟ ہوا کیا؟ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے اس چیز کی؟ تو یہ چیزیں ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر یہ شیطان جو ہے وہ جاگ جاتا ہے. لیکن یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. سرکار نے فرما دیا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیں. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی یہ جیلسی اور حسد کی بیماری موجود ہو اور ہم جو ہے اس کا انکار کرتے ہوں، کیونکہ ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں، کبھی اس پہ سوچ بچار ہی نہیں کیا. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب تک یہ خرابیاں ہمارے باطن سے نہیں نکلیں گی، ہمارا قلب پاک نہیں ہوگا، ہمیں تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ ستھروں ہی کو قریب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا، باطنی پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باطنی بگاڑ جب تک رہے گا تب تک اللہ کا قرب تو حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر ناکام زندگی گزار رہے ہیں اور جیسے ہی یہاں سے جائیں گے تو ناکام ہم یہاں سے لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں اس کو بیان فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. کسی کا بھی استثناء نہیں فرمایا، سب خسارے میں ہے. اور زمانہ جو ہے، زمانے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ کہ زمانہ جو ہے ایک برتن کی طرح ہے، ایک ظرف کی طرح ہے کہ ہر عمل جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت میں ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وقت جو ہے وہ گواہ بن رہا ہے کہ یہ جو کارنامے کر رہا ہے وقت کو سب پتہ ہے، وقت سب کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وقت ہی کی قسم یاد فرمائی، والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. بڑا تاکیدی اللہ نے کلام فرمایا. تو جو بھی یہاں سے دنیا سے مر کے جاتا ہے تو زمانہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، یہ ناکام گیا، یہ ناکام گیا، یہ ناکام گیا، یہ ناکام گیا، یہ کامیاب گیا. تو کامیابی اور ناکامی کی گواہی یہ زمانہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسی زمانے میں یہ زندگی گزاری اور وقت ہی میں گزاری ہے، اور وقت اس کے ایک ایک کارنامے پر گواہ ہے. اور پھر آخر میں فیصلہ سنا دیتا ہے، ان الانسان لفی خسر. کون کامیاب ہوگا؟ الا الذین آمنوا، جس میں 4 خوبیاں ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو 4 صفات ہوں گی تو اس خسارے سے نکلے گا. اور 4 صفت میں سے ایک صفت بھی کم ہوئی تو وہ خسارے میں ہے وہ شخص. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بگاڑ باطنی ہمارے اندر موجود ہے اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اپنا کڑا احتساب کریں، اور اس کڑے احتساب کی بنیاد پر پھر سنجیدہ عملی کوشش کے نتیجے میں اس بگاڑ کو اپنی ذات سے دور کریں اگر یہ بگاڑ پایا جا رہا ہے. اب اس کے اسباب جو ہیں وہ چند اسباب ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے اس کے اسباب پر گفتگو ہوگی کہ کیا وجہ ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں بنیاد بنتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دوسرے سے حسد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ ان دروس میں شرکت کر کے اپنی اصلاح کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.